باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم یہاں گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمَدِّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اور یہ شکر گزاری کے باعث نصرت و امداد ہو جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، کیوں نہیں بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائے تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے۔ یہاں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اس بات کا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ جنگ بدر کے موقع پر کیا سچویشن ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کی حالت بہت ناساز تھی۔ 313 لوگ تھے مسلمان اور جنگ کا موقع تھا اور سامنے کفار کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی، اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور وہ مدد کرنا چاہے تو ہماری فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 3000 فرشتے اتارے گا۔ تم نے ہمت سے کام لینا ہے، تم نے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، تم جنگ کے لیے آگے بڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر تم اسی طرح سے صبر اور پرہیزگار بنو اور اللہ پر بھروسہ رکھو تو اللہ تعالیٰ کے لیے 3000 نہیں 5000 بھی اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے آپ کی مدد کرے گا، جو نشاندار ہوں گے ان کی نشانی ظاہر ہوگی باقاعدہ کہ یہ فرشتے اترے ہیں باقاعدہ آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ جنگ بدر کے موقع پر ایسا ہوا کہ کفار کا لشکر زیادہ تھا اور مسلمانوں کا کم تھا لشکر، 313 تو لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر فرشتے اتارے۔ لیکن ابھی فرشتے کتنے اتارے یہ ابھی سورہ انفال میں اس کا باقاعدہ تعداد تعین ہوگا، وہ ہم آگے اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن ابھی جو بات چل رہی ہے وہ 3000 اور 5000 کی چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ دلاست دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا، اگر تم ہمت سے کام لو، اس کے اوپر توکل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 نہیں 5000 فرشتے بھی اتار سکتے ہیں اگر آپ ثابت قدم رہو تو، پرہیزگار اور تقوی والے رہو تو، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دیا اللہ نے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کو اتارنا ہے یہ تو محض صرف آپ کے دل کی خوشی اور اطمینان کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو وہیں سے واپس لوٹا دے، جنگ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہوا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کے دلوں میں پھوٹ ڈال کر کافروں میں ہی جماعتیں 2 فرقے بن گئے اور ایک تو واپس لوٹ گئی تھی۔ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں وحی کے ذریعے کہ آپ جو ہے صرف ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں، دین کی تبلیغ کریں
इनको हिदायत देना आपके हाथ में नहीं है, इनको हिदायत देने का काम अल्लाह ताला का ही है। और अल्लाह ताला चाहे तो इनकी तौबा भी कबूल कर ले, क्योंकि ये तो आपका मामला नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का क्या, चाहे तो वो काफिरों को भी माफ़ कर दे और चाहे तो इनको सज़ा भी दे और आदाब ही देगा, क्योंकि ये जालिम है। नहीं तो वरना इसकी तौबा अगर अल्लाह ताला कबूल करना चाहे तो वो कर लेगा, क्योंकि वही मालिक है, सब कुछ उसके ही है, सब कुछ उसी के हाथ में है। आपका काम सिर्फ पैगाम देना है, तबलीग करना है, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है, और हिदायत के साथ साथ उनकी तौबा कबूल करना भी अल्लाह के ही हाथ में है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहे बख्शे, जिसे चाहे अज़ाब दे। अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला और मेहरबान है। यानी कि वही बात आ गई कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है माफ़ कर देता है, कोई उससे पूछ-गुछ करने वाला नहीं है, ना वो किसी के आगे जवाब दे, वो बख्शेगा किसको। ऐसा नहीं है कि ये बात, ये आयत सुनकर काफिरों के दिल में ये इत्मीनान आ जाए कि शायद हम भी बख्शे जाएं। अल्लाह ताला ने ये आयत उन मुसलमानों के लिए उतारी है कि जिनसे कोई छोटी मोटी गलती सरजद हो जाए और वो नाउम्मीद और मायूस हो जाए, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला तो जिसे चाहे बख्श दे। तो इतनी छोटी छोटी गलतियों पे मायूस होना, नामुराद होना ज़रूरी नहीं है, और तौबा भी कर लो, और तौबा के साथ ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया, क्योंकि वो तौबा को कबूल करने वाला है। ठीक है, तो इधर जहन में ये बात रखनी चाहिए कि इन आयतों से मुराद वो ना ले ले कि हम नमाज़ें भी छोड़ दें, हम रोज़े भी छोड़ दें, हम हुकूकुल इबादत में हम तलफियाँ भी करें और फिर कहें कि अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है, तो हम भी बख्शे जाएंगे। हरगिज़ भी ऐसा नहीं है, इस आयत का कॉन्सेप्ट ऐसा ना लिया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदआफन मुदाअफतन वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून वत्तकुन्नार लती उइद्दत लिलकाफिरीन। ए ईमान वालो, बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम्हें निजात मिले, और आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह ताला ने अपने मौजू को तब्दील करते हुए फिर वहाँ जहाँ बात पिछली जगह पर छोड़ी थी सूद पर, वहीं से अल्लाह ताला ने अपने उस तकरीर को जारी कर दिया जहाँ हमने पहले सूद को छोड़ा था, क्योंकि बीच में ईसा अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू हो गया था, बीबी मरियम का सिलसिला शुरू हो गया था। वो तकरीर पूरी मुकम्मल करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये कहा कि अपने रब पर तवक्कल करो, भरोसा रखो, मेरी ये जो आयतें हैं ये हक हैं, ये सच हैं, तुम लोग हक पर हो, इन काफिरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुमने वो याद करो जब तुम्हें एक दफ़ा जंग का सामना हुआ था तो अल्लाह ताला ने तुम लोगों की किस तरह से मदद की। ये सारी तकरीर को करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने जहाँ सूद की बात को छोड़ा था वहाँ से इस तकरीर को फिर जारी किया कि ए ईमान वालों, सूद को ना खाओ, ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि उसने तुम्हें ये हुक्म दिया है और उसने ये बताया है कि जैसा उससे हक है डरने का, उससे वैसे डरना चाहिए। और अल्लाह के साथ साथ उस जहन्नुम की आग से भी डरो जो ख़ास तौर पर काफिरों के लिए तैयार की गई है, और वो यकीनन बहुत ख़तरनाक आग है। और अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूद नहीं खाओ, अल्लाह ताला के अज़ाब से डरो ताकि तुम्हें निजात मिले उस जहन्नुम की आग से। अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर फिर रहम भी किया जाए, तुम्हें जन्नत बख्शी जाए, और तुम्हारे ऊपर दुनिया में जो आजमाइशें, जो सख्ती हैं वो हल्के दर्जे की तुम्हें दी जाए। और अपने रब की बख्शिश की तरफ और इस जन्नत की तरफ दौड़ो
جس کا عرض اور آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو۔ اس جنت کی طرف، بخشش کی طرف دوڑنے سے مطلب کیا کہ نیکیوں میں پہل کرو، بڑھ چڑھ کر حصہ لو، نیک کام کرنے میں اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگاروں کی صف میں شمار کرو۔ وہاں دوڑ لگاؤ جہاں بھلائی کا کام ہوتا ہو، جہاں بھلائی تم نے کرنی ہو وہاں تم اول صف میں نظر آؤ۔ اور اس جنت کے لیے، کون سی جنت؟ جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ عرض آپ لوگ بہتر سمجھتے ہو، درزی لوگ اور زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، کپڑے کا عرض ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے اسٹیٹ ایجنسی والے وہ جو زمینوں کے پلاٹوں کی جو کرتے ہیں اس میں بھی ان کا عرض وغیرہ نکلتا ہے، تو اس سے اندازہ اچھا ہی لگایا جا سکتا ہے ان کے لیے آسانی کہ عرض کا حساب کتنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا آسمان سے لے کے زمین تک، اس جنت کا عرض اتنا ہے۔ تو اس جنت کی طرف تم دوڑو۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ سب پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اس آیت میں دو اشخاص کو مخاطب کیا ہے۔ وہ دو اشخاص کون ہیں؟ جو فراوانی کے وقت میں بھی اور تنگ دستی کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس خوب مال و زر ہے صرف اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرتے ہیں، نہیں۔ جو تنگ دستی کی حالت میں نا، تنگ دستی کی حالت سے سب سے آخری مثال یہ ہے کہ جس کے پاس 2 روٹی ہے نا اور اس کے دروازے پہ سائل آ گیا تو اس نے 1 روٹی اس سائل کو دی۔ اگر دروازے پہ سائل نہیں بھی آیا، پڑوس میں اگر اس کا مسلمان بھائی بھوکا ہے تو 1 روٹی اس کے ساتھ شیئر کر کے کھائے۔ تو یہ ہے تنگ دستی کی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سب سے آخری حصہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس خوب مال و زر ہو تو جب ہم تقسیم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں وقت میں بتا دیا کہ سب سے اچھا مقرب بندہ کون ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کہ جس نے فراوانی کے وقت میں بھی اور تنگ دستی کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور غصہ پینے والے نے غصے کو پیا اور اپنے سے کمزور پر درگزر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ طور پر محبت کا اعلان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو سن لو، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور اپنے سے کمزور کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کے سائے میں آ گئے۔ جو ایسے لوگ ہیں تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں ایسے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے ایسے لوگوں میں شمار ہونے کی۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہیں بدلہ ان کا رب ان کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک کاموں کے کرنے والوں کو ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں تیسرا شخص سے، یا تو یہاں تیسرا شخص نومینیٹ ہو رہا ہے، یا یہ جو اوپر والی آیت میں 2 شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نومینیٹ کیا، انہی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ اجر بتا رہے ہیں کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے، چھوٹا موٹا کوئی غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ کرتے ہیں، اور علم آنے کے باوجود بھی کوئی ہیلا نہیں نکالتے، کوئی بہانہ نہیں نکالتے، کوئی وہ راستہ نہیں نکالتے اپنی بچنے کا یا اپنا درست ہونے کا۔ علم کے بعد بھی
علم آنے کے بعد ہیلا نکالنے والا بہت آسانی سے ہیلا نکال سکتا ہے، بہانہ نکال سکتا ہے، کوئی راستہ نکال سکتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنی صفائی کو پیش کرنے کا، پورے یقین اور ٹھوس کے ساتھ دوسرے لوگوں کے اوپر وہ بالکل آرام سے ثابت کر سکتا ہے اپنے علم کی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ علم آنے کے بعد بھی ایسی حرکت نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا کیا بدلہ ہے کہ ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے اور ان کو پھر جنتیں دیتا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ کے وہیں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا خوب ہے ان کا اچھا صلہ نیکار لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی بتا رہے ہیں کہ کیا خوب اچھا صلہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت بنا کر بھی لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم لوگوں کو کیا صلہ میں نے دیا تم لوگوں کو تمہارے اس کام پر، واقعی میں کہ تم اگر جنت دیکھو تو تم میں واقعی میں اپنے آپ پر شرم آئے کہ اس کے مستحق ہم نہ تھے جو انعام اللہ نے ہمیں دیا۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کو کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے اور گناہوں پہ وہ ڈٹے رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ معافی نہیں کی۔ تو پھر تم چل پھر کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں کے آثار کو محفوظ کر رکھا ہے۔ تم دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلے کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے یہاں پر، جیسے قوم لوط کے آثار ابھی تک موجود ہیں، قوم سمود کے جو عذاب جو ان کے اوپر آیا اس کے آثار ابھی تک موجود ہیں، قوم میں جو نوح ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اس کے آثار بھی تھوڑے تھوڑے کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم یہ چل پھر کر دیکھو اور تمہیں پھر انجام معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہوا ہے، ان کو وسائل بھی دیے ہیں، ذرائع بھی دیے ہیں، مال و دولت بھی دیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور یہ تحقیق کرنے کے بعد اس قرآن پاک میں آنے والی بات پر ایمان ان کو اور مضبوط ہو جاتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ تحقیق کے بعد ریسرچ کے بعد اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں کہ واقعی میں یہ کتاب حق ہے اور سچ بتا رہی ہے، وہ بھی 1400 سال پہلے جو ہم آج سرچ کر رہے ہیں 1400 سال پہلے تو بتا رہی ہے، اور وہ جو اس کے عذاب جو آثار وہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ کتنا ٹائم پرانا ہوگا۔ تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے ہمیں نشانیاں دی ہیں اپنے ہونے کی، اپنے وجود کی اور اپنے واحد ہونے کی۔ سب سے بڑی بات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا انکار یہودی اور عیسائی بھی نہیں کرتے ہیں، مانتے وہ بھی ہیں۔ جب اگر ان سے پوچھو کہ یہ بارش برسانے والا کون ہے تو کہیں گے اللہ، کہیں گے ان سے پوچھو کہ یہ تیز ہوا چلانے والا کون ہے، کہیں گے اللہ۔ تو پھر یہ شرک کر جاتے ہیں، جب ان کے اوپر سے کوئی مصیبت آ کر ٹل جائے تو پھر یہ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایمان تو یہودی بھی لے کر آگے تھے توریت پر، ایمان تو عیسائی بھی لے کر آگے تھے انجیل پر، بات ساری کیا ہے، ایمان تو لے کر آگے ہیں مسلمان بھی قرآن پر۔ بات کہاں پر ہے اصل، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو برقرار رکھا جائے، اس پر ایمان لا کے اس پہ ثابت قدم رہا جائے، اس کی ذات میں شریک کسی کو نہ ٹھہرایا جائے، شرک سے بچا جائے، تو پھر یہ بات ہے صحیح۔ پھر اس قرآن پاک کے پڑھنے کا اور اس کے سمجھنے کا پھر حق ادا ہوگا۔ اس کو رٹے میں عربی کی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یقیناً بہت سارے لوگ متقف ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے، اور بعض جو اعتکاف جن کو نہیں نصیب ہوا، ان سب کو مجموعہ اگر کر کے دیکھا جائے تو متقفین نے 5 6 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل کی ہوگی، اور جو عام عوام ہیں جو متقف نہیں بن سکے انہوں نے 1 سے 2 مرتبہ اس قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل کی ہوگی۔ لیکن اس عربی کے رٹے کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے تھوڑا وقت اس کو سمجھنے میں بھی لگایا ہوتا
کہ یہ عربی زبان میں جو لکھا ہے اس سے میں ہم سے اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے، اس میں بات ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے. تو پھر کیا ہی اچھا ہوتا کہ 2 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کے بجائے 1 مرتبہ عربی کی تلاوت کی تکمیل کی جاتی اور 1 دفعہ اردو ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا کہ آخر اس کتاب میں ہے کیا. ایسا نہیں ہے، اس چیز کا انکار نہیں ہے کہ عربی کی تلاوت نہ کی جائے، ضرور کی جائے، چلتے پھرتے کی جائے، اٹھتے بیٹھتے کی جائے. اللہ تعالیٰ ایک حرف کی تلاوت کرنے پر ہمیں نیکیاں دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، لیکن مزہ تب ہے اس تلاوت کرنے کا جب سمجھ میں بھی ہو کہ میں نے پڑھا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.